I'm proud to be the first Pakistani and Punjabi elected to the Queensland Parliament. I am proud to speak 3 languages of my family and ancestors, Urdu, Punjabi and Hindi. फैज़ अहमद फैज़ ने फरमाया, नए ज़माने के तवक्को में हमने दिलों में एक सपने की बुनियाद रखी. मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसा मुस्तकबिल देखूं जहां हम सबको बेहतर ज़िंदगी बनाने का मौका मिले. हमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि हम अपने परिवार के लिए मेहनत से रोजी रोटी कमाएं. आपका ये हक है कि उस मेहनत का फल और आपकी रोजी रोटी आपको इज्जत से मिले. ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ. آسٹریلیا کی پارلیمان میں پاکستانی کمیونٹی کی ایک اور تاریخ ساز نمائندگی بسما آصف. بسما آصف نے رکن پارلیمان کا حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں اپنی مادری زبان پنجابی اور قومی زبان اردو میں خطاب کر کے سب کے دل جیت لیے. یہ موقع نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے اعزاز ہے بلکہ کثیر الثقافتی آسٹریلیا کی ایک شاندار جھلک بھی پیش کرتا ہے. بسما آصف نے خصوصی طور پر ڈان نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم. میں بسما آصف ہوں، ادھر کوئنزلینڈ آسٹریلیا میں ایم پی. میں اسٹیٹ لیول پہ میں ادھر کی پہلی پاکستانی اور مسلمان ایم پی ہوں. مجھے بہت خوشی تھی ادھر اپنا ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے، اپنے کمیونٹی کے ریپرزینٹیو بننے کے لیے. میری ادھر کوئنزلینڈ یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ سے میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے. میں نے اکنامکس اور پبلک پالیسی کے اندر اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. اور جو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا یونیورسٹی میں وہ تھا بیہیویئرل اکنامکس اور میکرو اکنامکس، جو ہم دیکھتے تھے کہ ہم اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور کون سی وہ ایسی پالیسیز ہیں جو ہم ہمارے عام ایوری ڈے لوگوں کو بہتر ان کا مستقبل کر سکتے ہیں. تو دیٹس واٹ ریئلی ایکسائٹڈ می. میرا یہ خیال ہے کہ سب کو ایسی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے کہ وہ اپنی اسکول اور اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکیں. اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہر ایک بچے کو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ان کو وہ اپرچونیٹیز نہیں دے رہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بہتر زندگی بنا سکیں. اس لیے میری تو یہی درخواست ہوگی کہ ہر بچے کو اسکول میں ڈالیں، یونیورسٹیز میں ڈالیں، تاکہ وہ اپنا مستقبل ہی نہیں ہمارے ملک کو بھی بہتر بنا سکیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو وہ مستقبل دے سکیں جس کے وہ حقدار ہیں. اگر آپ ان کو یہ اپرچونیٹیز دیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو اپنی آواز کیسے اٹھانی ہے اور صحیح اور حق کے لیے کیسے آواز اٹھانی ہے، اور وہ اپنے لیے بھی مستقبل بہتر کریں گے، لیکن ہماری پوری عوام کے لیے ایک بہتر مستقبل حاصل کر سکتے ہیں. وہ ٹیچرز، ڈاکٹرز، نرسز، سرجنز کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے بھی پالیٹکس میں حصہ لیا تاکہ جو یہاں پہ بچے ہیں وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں. مجھے جو سب سے زیادہ انسپریشن ملی تھی وہ اس لیے ملی تھی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو امیگریٹ کر کے آتے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے سوسائٹی میں. تو میرا یہ میسج ہے کہ سارے یہاں پہ جو کام کرتے ہیں وہ ایکول اپرچونٹی کے لیے آتے ہیں اور وہ سب یہیں پہ سیم کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو میں ان کے لیے بھی آواز بننا چاہتی ہوں اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی آواز بننا چاہتی ہوں کہ آپ ادھر سے محنت کر کے روزی روٹی کما رہے ہیں اور آپ کو اس کی عزت ملنی چاہیے. میری فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے اینڈ دس از ریئلی ٹپیکل بٹ آئی لو ٹو کوک. تو مجھے کھانا بنانا بہت پسند ہے اور میری فیملی کو بھی یہ اچھا لگتا ہے. لیکن میں اس لیے پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے ٹائم ملتا ہے اپنے گھر پہ رہنے کا اور اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنے کا. سو دیٹس واٹ آئی لائک ٹو ڈو. میں نے پالیٹکس میں اس لیے حصہ لیا اور اپنے ہاتھ اس لیے کھڑا کیا اپنے لوکل کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا پبلک ہیلتھ سسٹم ہے وہ میں سوچتی ہوں کہ وہ ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. ہماری عوام کے لیے ہم ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں اور ان کو وہ اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں. یہاں پہ سب محنت کر رہے ہیں لیکن جو ہم کاسٹ آف لیونگ کی بات کرتے ہیں ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ ایکول اپرچونیٹیز مل سکیں. آپ کا بیک گراؤنڈ میٹر نہیں کرتا، آپ کی انکم میٹر نہیں کرتی. اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا پھل ملنا چاہیے. میرا یہ میسج ہوگا ہماری ساری عوام کو، اسپیشلی جو ینگ پیپل ہیں ان اسکولز، یونیورسٹیز یا جن کا پولیٹیکل کریئر کی طرف تھوڑا سا دھیان ہے. آپ اپنی آواز اٹھانا سیکھیں اور آپ سوچیں کہ آپ کو کون سے ایشوز ہیں جو امپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کی لوکل کمیونٹی کو کون سے ایشوز ہیں جو امپیکٹ کر رہے ہیں. کیا آپ کے اسکولس کے اندر اپروپریٹ فنڈنگ ہے؟ کیا آپ کے جو سارے بچے ہیں ان کو اپرچونیٹی مل رہی ہے اسکول جانے کی؟ یا اگر ہمارے ہاسپٹلس ہیں ان میں فنڈنگ کیسی ہے؟ آپ کو یہ چیزیں دیکھنی
رکھنی ہے, اور میرا یہی میسج ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں, کیونکہ اگر آپ کی آواز ٹیبل پہ نہیں ہوگی, اگر آپ اپنی آواز اٹھائیں گے نہیں تو کچھ بدلے گا نہیں. تو یہی میرا میسج ہوگا سب کو کہ اسٹینڈ اپ فار واٹس رائٹ اینڈ ڈو what you think you can do to make a equal opportunity for everyone in our community. میں ادھر پاکستان لاہور میں پیدا ہوئی تھی اور میرے سارے کنیکشنز ادھر ہی ہیں. جب میں 8 سال کی تھی تب ہم آسٹریلیا موو ہوئے تھے. میں نے اپنا ہاتھ ادھر سینڈ گیٹ ادارے کے لیے اس لیے کھڑا کیا تاکہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے ایکول اپرچونیٹیز پریزنٹ کر سکوں. ہماری کمیونٹی میں ایسے بہت سے لوگ رہتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو اس محنت کا پھل ملنا چاہیے, لیکن ان کو وہ ایکول اپرچونیٹیز بھی ملنی چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں. جیسے کہ ہمارے نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایوری ڈے ریٹیل میں کام کرتے ہیں اور 2 سے 3 سے 4 جابس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایک روزی روٹی دے سکے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو جاب تو وہ کرتے ہیں لیکن ان کو وہ ایسی اپرچونیٹیز بھی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکے اور اپنی بہتر سے بہتر زندگی گزار سکے. اور میں اسی لیے ادھر ہوں تاکہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. اور میرا جو سب سے فیوریٹ ایلیمنٹ ہے آف بینگ اے لوکل ایم پی وہ یہ ہے کہ میں جا کے لوگوں سے ملوں. میں نے ادھر ابھی تک 40 موبائل آفیسز کیے ہیں تاکہ میں لوگوں کو جدھر وہ ہیں ادھر جا کے ادھر مل سکوں اور ان کی جو ایشوز ہیں ان سے سن سکوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوکل ایم پیز کس چیز پہ فائٹ کریں. اور میں ادھر وہی ایڈوکیٹ کرنے کے لیے آئی ہوں.